کہ ہم سب بھی دنیا بھر میں رہتے ہیں، الگ الگ طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی گزرے پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. لیکن یہ سب کو ڈسٹرب کرنے والی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت آ جاتی ہے، وہ چیزوں کو روکنا، اس چیز سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ کاز کو دیکھ کر ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے، ایک ٹائپ کی مثال ہے ایک چیز سے جس سے ہم سب سمجھ کر کے اس سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ اس نفرت کی وہ ہے تعصب، ریشل پریجوڈس. ہم دیکھتے ہیں کہ ریسزم کو ہم چھوڑ کر دنیا کے لوگ کافی آگے بڑھے تھے. مجھے لگتا تھا ہمیں ملتا ہے کہ بلیکس اینڈ وائٹس میں جو فرق تھا وہ فرق کو ہم نے چھوڑا اور ہم یہ ماننے لگے تھے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان میں نہیں ہے فرق. پھر آخر میں پھر سے یہ بات کیوں مل رہی ہے؟ پھر سے ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نسل کے لوگ دوسری نسل کے لوگ سے اس طرح سے نفرت کرنے لگے ہیں اور یہ کئی شکلوں میں پھر سے آنے لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ورس ہے سورہ حجرات میں، سورہ 49 آیت نمبر 13. اللہ نے کہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں الگ الگ قوم، الگ الگ قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ایک حدیث ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے کہا اس دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے لوگوں، تم سب کے سب آدم سے ہو، کوئی عرب، کوئی نان عرب کے اوپر سپیریئر نہیں ہے، نہ کوئی نان عرب عرب کے اوپر سپیریئر ہے. کوئی بھی گورا کالے سے سپیریئر افضل نہیں ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے سپیریئر یا افضل ہے. اسلام نے یہ چیز صرف تھیوریٹکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی لوگوں کے دماغوں میں بٹھائی، کیونکہ یہ چیز پریکٹیکلی ایک انسان نہیں یاد رکھے تو یہ اونچ نیچ اور ریسزم کی برائی لوگوں میں بار بار آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کو چاہے کسی بھی نسل کے کیوں نہ ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ کے کیوں نہ ہو، کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے نماز میں دن میں 5 بار. اور ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرہ میں سب کے سب سیم احرام پہن کر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک مکسر کے اندر جب مکس کرتے ہیں تو پورے مسالے یا جو بھی چیز مکس کی جا رہی ہے پوری طرح سے مکس ہو جائے، اسی طرح الگ الگ نیشنلٹیز، بیک گراؤنڈ، ٹرائبز، کلرز کے لوگ جب آتے ہیں وہی احرام پہن کر کے وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو پوری طرح سے گھل مل جاتے ہیں. ان کے اندر سے اونچ نیچ، سپیریورٹی، انفیریورٹی سب ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں اس ٹائپ کا پریجوڈس آج بھی مل رہا ہے یا ریسزم کے بیسس پر جو فرق کیا جاتا ہے، جو نفرت آتی ہے، جو اتنا بڑا ہم دیکھتے ہیں جینوسائیڈ اور اتنا بڑا انجسٹس کیا جا رہا ہے اس بنیاد پر، تو کچھ سوالات ہیں ان لوگوں کے لیے. سب سے پہلا سوال کہ آپ جس کسی نسل کے ہو یا آپ جس کسی وجہ سے دنیا میں جہاں کہیں ہو، کیونکہ ہمیں یہاں پر ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے برما کے لیے، یہ وائرس اور یہ پریشانی ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر کئی سارے لوگ اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں الگ الگ ڈگریز کے. انہیں کسی نہ کسی پیرامیٹر کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ سپیریئر ہیں. تو ہم ان سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں. پہلا سوال کہ آپ جس کسی نسل کے ہو، کیا آپ نے چنا تھا دنیا میں آنے سے پہلے؟ کیا آپ نے یہ چوز کیا تھا کہ میں اس نسل میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں اس کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتا ہوں؟ کیا آپ نے چنا تھا؟ کیا آپ نے اپنا سکن کلر چنا تھا؟ دوسرا سوال کہ سوچو کہ اگر آپ اس قوم کے اندر پیدا ہوتے، سپوز فار ایگزامپل اس مثال میں ایک برمی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر تم روہنگیا میں سے ہوتے، اگر تم وہاں ان میں سے ہوتے اور تب تمہارے ساتھ یہ ہوتا کہ تمہیں اگر وہاں سے بھگایا جا رہا ہے، تم مائنورٹی ہو اور تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تمہاری عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کیونکہ تم ایک روہنگیا ہو، تو کیا آپ کو اچھا لگتا؟ اور یہ بتاؤ تیسری بات کہ آپ ان سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہو، آپ سے بھی اچھی شکل والے لوگ ہیں، آپ سے بھی اچھی لکس والے لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. تو اگر وہ کہیں کہ تم ان سے سپیریئر اور ہم تم سے سپیریئر، تو یہ سپیریورٹی کی چیز کہاں ختم ہوگی؟ یہ تو پوری دنیا کسی نہ کسی چیز کے اندر ملوث ہوگی، کیونکہ بیوٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر. ایک کالے انسان کو لگتا ہے ہم سب سے بیوٹیفل ہے. اور چوتھا سوال کہ یہ لوگوں کا بینیفٹ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جا کر صرف آپ سرچ کریے بنگالی سائنٹسٹ، آپ دیکھو گے کتنے سارے سائنٹسٹ ہیں جو بنگالی ہیں، جو بنگالیوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے، یہ بنگالی ہے. بنگالی بھئی انسان ہے، آپ کے پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ اسی زمین پہ رہتے ہیں، آپ سب ایک حصہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں بنگالی سائنٹسٹ جا کے سرچ کریے، وہ چیزیں مت یوز کریے، پھر وہ سب چیزیں مت یوز کریے. ان کا بنایا ہوا کھانا، ان کا اگایا ہوا کھانا، وہ فارمرز ہیں، وہ کھانا بھی مت کھائیے، ان سے کچھ فائدہ مت اٹھائیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے بلیکس ہو تو کئی سارے بلیکس ہیں جو دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں،
کئی سارے بنگالی ہیں جو دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے، کئی سارے دلت ہیں جو دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے، تو وہ فائدوں کو بھی نہیں لینا چاہیے نا. جب اس قوم سے آپ نفرت کر سکتے ہیں تو ان کے فائدوں کو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وہ بھی تو چھوڑیے. پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ جو سپوزڈلی سپیریئر ریس ہے ان کے ایسے کئی ایلیمنٹس ملیں گے جو دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، جو دنیا میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اڈولف ہٹلر کو یہ لگا تھا کہ وہ بہت سپیریئر ہے اور اسی وجہ سے اس نے آرین سپیریورٹی کا یہ کنسپٹ گڑا اور لوگوں میں بتایا کہ ہم سپیریئر ریس ہیں. تو کیا وہ فائدہ مند تھا دنیا کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو کرمنلز، ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو برے لوگ، جو سپوزڈلی سپیریئر ریس کا حصہ ہے لیکن وہ دنیا کے لیے زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، مطلب اچھائی نہیں بلکہ بہت بڑی برائی ہے، بوجھ ہے دنیا کے لیے ایسے لوگ. آخری چھٹا سوال لوگوں کے لیے کہ آپ ہیومن ہسٹری کو دیکھیے کہ اس ریسزم کی وائرس کی وجہ سے کتنے سارے قومیں تباہ ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے، کس طرح سے ایک پورے کے پورے کانٹیننٹ کو، وہاں کے انڈیجینس لوگوں کو کس طرح سے کس بے رحمی سے مارا گیا، کتنا سارا ظلم ان بلیکس کے اوپر کیا گیا، کتنا سارا ظلم پھر وہاں پہ عورتوں کے اوپر کیا گیا، کتنا سارا ظلم الگ الگ قسم کے لوگوں پر کیا گیا، سلیو ٹریڈ کیا گیا، انسانوں کو جانور سے بری طرح ٹریٹ کیا گیا، کتنے سارے لوگوں کو مار دیا گیا. اور یہ ساری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہم سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سب کو اس طرح سے ریسزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسری وجہ جس وجہ سے اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اسے سمپتھائز کر رہے ہیں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ تو غلط کر ہی رہا ہے، لیکن جو سارے لوگ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، سمپتھائز کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس انجسٹس میں ان کے پارٹنرز ہیں، اس میں شریک ہے، مورلی وہ لوگ بھی پوری طرح سے رسپانسبل ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ یہ پرٹیکولر ٹیررسٹ ایکشن ہوا، اس کے رسپانس میں یہ کیا جا رہا ہے، اس کے رسپانس میں ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، یہ اس کا ریزن ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا یہ ریزن نہیں ہے، یہ ایکسکیوز ہے. ٹیررسٹ ایکشن ہوا، اس کے اوپر ہم سب کو ایکشن لینا چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں دہشت گرد ہے جو ظلم کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر ناانصافی کرتے ہیں، انہیں پکڑنا چاہیے، انہیں سزا دینا چاہیے ود ڈیو پروسیس آف لا. اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں ہم سب کے سب ساتھ میں ہیں، ہم سب کے سب مل کر ٹیررزم کو کمبیٹ کریں، ٹیررزم کو ہماری سوسائٹی میں سے ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن وہ عورتوں نے کون سا ٹیررزم کیا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں پریشان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ریفیوجی کیمپس میں رہ رہی ہیں؟ وہ بچوں نے کون سا ٹیررزم کا ایکشن کیا تھا جو وہاں سے چھوڑ کر آئے ہوئے؟ وہ بزرگوں نے، وہ ایلڈرلی لوگوں نے جو تکلیفوں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں، انہوں نے کون سا ٹیررزم کا ایکشن کیا تھا؟ پورے گاؤں کے لوگ، پوری جنرل پاپولیشن، انہوں نے کون سا ٹیررزم کا ایکشن کیا تھا؟ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ٹینڈنسی. آپ کئی جگہوں کے رائٹس کو دیکھیں، کئی جگہ کے ڈسٹربنسز کو دیکھیں، آپ کو یہ سیم ٹینڈنسی دکھے گی. کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور جو کامن ماسز ہیں وہ یہ بات سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے بھائی، یہ تو غلط ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بھائی یہ سوچتے کیوں نہیں ہے کہ ظلم کسی نے کیا، آپ سزا کسی اور کو دے رہے ہو، پوری قوم کو دے رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ قرآن نے یہ سکھایا. سورہ مائدہ کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 8، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ ظلم کرنے کی طرف، ناانصافی کی طرف نہ لے جائے. انصاف کرو، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا حصہ ہے، یہ اس کا ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ڈیمانڈ ہے. اور قرآن نے یہ کہا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے امیر کے خلاف یا چاہے غریب کے خلاف، کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ناانصافی انسانوں کے ساتھ کرنا غلط ہے. میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب یہ چیز کے تعلق سے سوچیں. سب سے پہلے، ہر انسان کو انصاف چاہیے، دوسروں کے لیے نہیں تو کم سے کم خود کے لیے. خود پہ بات آتی ہے نا تو لوگ بولتے ہیں مجھے انصاف چاہیے. جب ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے تو ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں، مجھے انصاف چاہیے. اور اس سے ہم کچھ سوالات لے کر لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی کسی نے غلط کیا تو سزا اس کو دو، دوسروں کو مت دو. یہ کوئی انصاف نہیں ہوا. تو جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں کسی نے، آپ کی ٹرائب میں سے، آپ کے شہر میں سے، آپ اگر کسی شہر کے ہو، کسی گاؤں کے ہو، وہاں کے کسی پرسن نے غلط کیا، مرڈر کیا، اور اگر آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، آپ کے گاؤں والے نے مرڈر کیا، وہ ملے نہ ملے، ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے، ہم تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تو آپ کو صحیح لگے گا؟ یہ اچھا لگے گا؟
گاؤں والا دور کی بات، اگر بیٹے نے مرڈر کیا ہے تو کیا باپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ یا باپ نے مرڈر کیا تو کیا بیٹے کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا سکتے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اور اگر یہی چیز ہے تو پھر کورٹس، قانون، ٹرائل، یہ سب کی کیا ضرورت ہے پھر؟ ہاں، یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا چیز ہمیں چاہیے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ UN کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر کنٹریز نے اگری کیا ہے کہ انصاف کیا جائے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے۔ بھائی ٹیررسٹ کو ہم لوگ غلط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹیررسٹ یہ نہیں دیکھتے کہ جو مجرم ہے اسے پکڑنا چاہیے ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اس کی سنوائی ہونی چاہیے، اس کے گواہ ہونے چاہیے، اس کے وٹنسز ہونے چاہیے، جرم ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہونے کے بعد صحیح پروسیس کے ساتھ میں ان کو سزا دینی چاہیے۔ ٹیررسٹ یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ ٹیررسٹ اپنا ٹیررزم پھیلاتے ہیں، اپنی دہشت پھیلاتے ہیں، جو بھی ان کے ذہن میں جسٹیفیکیشن ہوگا اس کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں اور غلط پھیلاتے ہیں۔ تو یہ کیا صحیح ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون ایکسپٹڈ ہے؟ کیا یہ صحیح چیز ہے انسانوں کے لیے؟ اور تیسری وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کیوں لوگ یہ کرتے ہیں، وہ ایک ریلیجس ٹالرنس کی کمی کی وجہ سے، کہ بھئی ایک انسان ایک دھرم فالو کر رہا ہے، اس پر چل رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص اس دوسرے دھرم پر ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے اندر ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، کہ اوپر والے نے سب کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ سب کو ایک ہی راستے پر چلنا ہے، ایک ہی سوچ رکھنی ہے، ایک ہی ٹائپ کی سوچ کے ساتھ چلنا ہے۔ اوپر والا چاہتا تو یہ چیز ہو سکتی تھی، لیکن یہ نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر الگ الگ ٹائپ کی تھاٹس ہیں، تو کیوں ان کے اوپر فورس کر کے ان کو ایک ہی ریلیجس بلیف فالو کرنا ہوگا؟ اور قرآن نے یہ بات سکھائی، سورہ بقرہ کے ورس ہے، سورہ 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں، ریلیجن میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح اور غلط تو کلیئر ہے، واضح ہے، تو کوئی زور زبردستی اس بارے میں نہیں ہے۔